بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ ہمیں ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ایک کمپٹیشن کے ذریعے، بلکہ ساتھ ہی اس کے منسٹرز نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کس وقت اور کس جگہ پہ یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ بات اللہ ہمیں سورہ طٰہٰ میں بتاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر میں ہر سال ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں پوری قوم آتی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن چنا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کمپٹیشن دن کے وقت ہو، یعنی جہاں پر فرعون اور اس کے منسٹر صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام صرف یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ فیسٹیول کا دن اس لیے چنا کہ جب تمام قوم وہاں پر موجود ہوگی تو سب کے سامنے وہ جب اللہ کی نشانیاں دیکھیں گے تو ان کا دل گواہی دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کا پیغام سچا ہے کہ خدا صرف ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے رات کا وقت نہیں چنا، خاص دن کا وقت سلیکٹ کیا ہے تاکہ صبح کے وقت روشنی میں ہر انسان کو اللہ کی نشانی واضح ہو جائے، کسی کے دل میں کنفیوژن نہ ہو اندھیرے کی وجہ سے، رات کی وجہ سے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے خاص وقت ایسا چنا کہ دن کا وقت ہو۔ اب ظاہرہ یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فرعون اور اس کے منسٹرز موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کس وقت ہو اور کس جگہ پہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ خود فیصلہ کریں، وہ فیصلہ موسیٰ علیہ السلام پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں پر دوبارہ وہی بات آتی ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ لوگ جتنا مرضی پلان کریں، جتنا مرضی اسلام کے خلاف جانے کی کوشش کریں، ہمیشہ اللہ کا پلان ہی کامیاب ہوگا، یعنی جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے سب کچھ ہمیشہ اسی کے مطابق ہوگا۔ پورے کائنات میں کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ اب جن جادوگر کو فرعون نے بلایا تھا وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے ہیں۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید ہو گیا، اس میں سے نور باہر آنا شروع ہو گیا۔ اس پہ جادوگر نے یہ سوچا کہ جو پہلا معجزہ تھا وہ اس کو کاپی کریں گے، کیونکہ وہ جادو میں ایلوژن کے ماسٹرز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ عصا کو سانپ کی شکل دے سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کو سفید کرنا، اس میں سے نور باہر نکلنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ بلکہ اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کی قوم کتنی زیادہ ایڈوانس تھی۔ ایک عصا کو سانپ کی شکل دینا کہ ایسا محسوس ہو کہ وہ سانپ کی طرح ہل رہا ہے، یہ بہت بڑا، بہت مشکل قسم کا جادو ہے جو آج کل کے زمانے میں بھی اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کوئی بھی نہیں کر سکا۔ لہٰذا اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کی قوم جادو میں بہت آگے تھی۔ اب جب کمپٹیشن کا وقت شروع ہوا اور پوری قوم دیکھ رہی تھی، تب جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ پہلے عصا پھینکے یا موسیٰ علیہ السلام پھینکیں گے؟ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ پہلے وہ عصا پھینکے۔ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ عصا سانپ بن گیا، بلکہ آیت 116 میں اللہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ عصا سانپ نہیں بنے، لیکن ایلوژن کے طور پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سانپ کی طرح ہلنا شروع ہو گئے۔ اور ظاہر ہے یہ چیز دیکھنے کے بعد قوم کے لوگ حیران بھی تھے لیکن خوف زدہ بھی، یعنی جادوگر کی قوت اور طاقت دیکھتے ہوئے وہ ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد قصے میں اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اب وہ عصا پھینکے، بلکہ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جب وہ عصا پھینکیں گے تو وہ ان جادوگر کی جھوٹ اور بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یعنی اللہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ جب آپ کا عصا سانپ بنے گا تو وہ سانپ ان تمام جادوگر کے عصا کو کھا جائے گا۔ اس وقت سب کو واضح ہو جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کو وحی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اب ان کی باری ہے وہ عصا پھینکیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی باری ہے، اب انہوں نے عصا پھینکنا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو بھی جادوگر نے دکھایا ہے یہ صرف جادو ہے، یہ اصل نہیں ہے؟ اس وقت اللہ کے لیے انٹروین کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ عصا سانپ کی طرح ہلنا شروع ہوئے تو جہاں پر قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عصا واقعی سانپ بن گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ انسان تھے، ان کو بھی یہی محسوس ہوا کہ وہ تمام عصا سانپ بن گئے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ اس وقت یہ چیز سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دکھانا تھا، یہ معجزہ جادوگر نے کیسے دکھا دیا؟
اور اب اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ایک سانپ بن جاتا ہے تو اس سے قوم کے لوگوں کو کیسے ثابت ہوگا کہ تمام جادوگر جھوٹے ہیں اور صرف موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں؟ اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ لہٰذا بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی انسان جب خوف زدہ ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے فریز ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تھوڑے عرصے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی فریز ہو گئے تھے۔ اب ان کی باری تھی کہ وہ عصا پھینکے، لیکن وہ نہیں پھینک رہے تھے، لہٰذا اللہ نے وحی کے ذریعے انٹروین کیا اور ان کو حکم دیا کہ اب وہ عصا پھینکے اور گھبرائیں مت، ان کا عصا واقعی سانپ بن جائے گا جو جادوگر کے جھوٹ کو واضح کر دے گا۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہی ہوا جو اللہ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا، تو صرف قوم کے لوگ نہیں بلکہ جادوگر بھی حیران ہوئے۔ ظاہر ہے کیونکہ جادوگر جادو اور ایلوژن میں ماسٹرز ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ہے یہ جادو نہیں، یہ ایلوژن نہیں ہے، یہ واقعی حقیقت ہے، یہ انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف خدا ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ پوری قوم کو ایک نشانی دکھائی جائے جس کے ذریعے ان کا دل گواہی دے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نشانی دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر قوم کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک سانپ بن گیا جس نے جادو کر کے عصا کو نگل لیا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک بہت بڑا جادو ہے؟ ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ جادوگر کیونکہ جادو میں ماسٹرز تھے، وہ تو جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایلوژن نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا ہے۔ لیکن جو عام انسان دیکھ رہا ہے وہ تو جادو کا ماسٹر نہیں ہے، اس کو کیا پتہ کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا جادو دکھایا ہے، لہٰذا اگر اللہ نے یہ نشانی اس لیے دکھائی تھی تاکہ کسی کے دل میں شک نہ رہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ابھی بھی سوچ رہے تھے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا جادو دکھایا؟ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اصل ہے، حقیقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس کو ایک معجزہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے قصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جادوگر نے دل میں گواہی دی کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور انہوں نے دل میں دین کو قبول کر لیا، تو وہ سب کے سامنے پبلکلی سجدے میں گر گئے اور انہوں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ واقعی ایک ہی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بھی نشانی کا حصہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جادوگر نے دین کو قبول کرنا ہی تھا تو سب کے سامنے قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ان کا دل گواہی دے رہا تھا تو وہ خاموشی سے بعد میں جا کے مسلمان بن سکتے تھے۔ سب کے سامنے پبلکلی اسلام کو قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خاص طور پہ جب وہ جانتے تھے کہ جب وہ سب کے سامنے دین کو قبول کریں گے تو فرعون ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اللہ نے جادو کر کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا تاکہ ان کے اندر اس حد تک ہمت آئے کہ وہ فرعون کے سامنے، پوری قوم کے سامنے دین کو قبول کریں۔ یعنی وہ تمام جادوگر نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دین کو قبول کریں گے، فرعون کو چھوڑ دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے۔ لیکن اللہ نے مزید ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ بعد میں نہیں بلکہ سب کے سامنے اس چیز کو مانے۔ اس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ جب پوری قوم نے دیکھا کہ جو جادوگر، جو ماسٹرز ہیں، اگر وہ لوگ سجدے میں گر کے دین کو قبول کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا، وہ ایلوژن نہیں تھا، وہ واقعی حقیقت ہے۔ اور اس چیز کے ذریعے اللہ نے ہر انسان کے لیے حقیقت کو واضح کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں ذرا سا بھی شک نہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں یا نہیں، بلکہ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی کائنات میں اللہ کے پلان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کیونکہ چاہتے تھے کہ سب کے سامنے جادوگر دین کو قبول کریں، وہ جانتے تھے کہ دلوں میں جادوگر نے دین قبول کر لیا ہے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ وہ سب کے سامنے قبول کرے، تو اللہ نے صرف ان کو ہمت اور طاقت نہیں دی بلکہ دل میں جو فرعون کا خوف تھا، فرعون کا ڈر تھا، وہ بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ یعنی جادوگر جانتے تھے کہ جب وہ سب کے سامنے دین قبول کریں گے تو فرعون ان کا کیا حشر کرے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے 5 منٹ پہلے ایک بہت بڑا معجزہ دیکھا، اچانک ان کے دل میں اتنا زیادہ ایمان آ گیا، وہ اتنے نہ ڈر ہو گئے کہ انہوں نے سب کے سامنے دین قبول کر لیا اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرے گا۔
یعنی آپ یہ سوچیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کے دین کی دعوت دے، تو ہم جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شروع میں بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اس کے باوجود کہ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام شروع میں گھبرائے ہوئے تھے۔ تو کیا یہ بہت بڑا معجزہ نہیں ہے کہ جادوگر اچانک اتنے نہ ڈر ہو گئے کہ وہ فرعون کے سامنے، پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے دین کو قبول کر رہے تھے؟ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہوئے ان کے دل میں اتنا زیادہ ایمان ڈال دیا اور فرعون کا خوف اور ڈر بالکل ختم کر دیا کہ وہ سب کے سامنے دین قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب وہ جادوگر سجدے میں گرے اور انہوں نے سب کے سامنے دین قبول کیا، تو فرعون نے فوراً ان سے یہ سوال پوچھا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ سب کے سامنے دین قبول کرے، جبکہ انہوں نے ابھی تک فرعون سے اجازت ہی نہیں لی۔ فرعون نے فوراً یہ سوچا کہ یہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے اور میرے لوگوں کو اس زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہی بات جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھی تھی کہ کیونکہ فرعون کا فتنہ قوت اور طاقت تھی، اس کو اپنی پاور سے اس شدت سے محبت تھی کہ وہ ہمیشہ خوف زدہ تھا کہ ایک دن ایسا نہ آئے کہ یہ تمام پاور اس سے چھن جائے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو معجزہ دکھایا، تب بھی اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اس کی بادشاہی اسے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ نے فرعون کو دوبارہ سے وہی معجزہ دکھا دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس وقت اللہ کے آگے جھک جائے، اس کا خوف ادھر کا ادھر ہی رہا کہ اب شاید موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر مل کے میری بادشاہی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی وقت فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ جادوگر کو سب کے سامنے ایک بہت بڑی سزا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے دل میں خوف پھیلے۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ دین کو قبول کرے۔ لہٰذا آیت 124 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون نے جادوگر سے یہ کہا کہ میں لازماً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ اور یہ بات سننے کے بعد جادوگر نے بڑے آرام سے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر وہ ان کو قتل کرنا چاہے، جو مرضی ان کے ساتھ کرنا چاہے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ واپس اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جائیں گے۔ یعنی دوبارہ آپ یہی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انٹروین کر کے جادوگر کے دلوں میں اس حد تک ایمان ڈال دیا کہ وہ بالکل نہ ڈر ہو گئے۔ اتنی بڑی اور خوف زدہ سزا بھی سننے کے باوجود وہ نہ ڈرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جادوگر نے فرعون کو سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اسی چیز کو قبول کیا ہے جو فرعون پہلے سے جانتا ہے کہ سچ ہے۔ یعنی اس وقت جادوگر نے یہ کہا کہ فرعون بھی دل میں جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، فرعون کا دل بھی گواہی دے چکا ہے، لیکن وہ صرف اپنے فتنے کی محبت کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کر رہا۔ اب وہ اپنا غصہ جادوگر پہ صرف اس لیے نکال رہا ہے کیونکہ وہ اندر سے گھبرایا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ اگر اس کے دل نے گواہی دے دی ہے اور تمام جادوگر کے دلوں نے بھی گواہی دے دیا، اس کا مطلب ہے پورے قوم کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا اس خوف میں کہ باقی لوگ بھی دین کی دعوت قبول کر لیں گے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جادوگر کو بہت سخت قسم کی سزا دے گا تاکہ اور کوئی بھی اسلام کو قبول کرنے کی جرت نہ کرے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیسٹیول میں جو کچھ بھی نشانیاں اللہ نے دکھائیں اور اس کے بعد جادوگر نے کیا کیا اور فرعون کا کس طریقے سے سامنا کیا، اس کے ذریعے اللہ نے تمام لوگوں کو واضح کر دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ یعنی اس کے بعد کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں ابھی بھی شک ہے یا اس کو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ اس وقت فرعون کیا کر رہا تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جس کام میں ہم مبتلا ہیں وہ حرام ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ہم دل میں فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کام سے اپنے آپ کو روکنا نہیں۔ ہم دل میں فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ کام غلط ہے ہم پھر بھی کریں گے۔ اس وقت جب ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں کاپی کر رہا ہے، وہ بھی ہماری طرح وہی غلط کام کر رہا ہے، تو ہم اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا نفس اندر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہمیں کاپی کر رہا تھا وہ اچانک اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اب اس نے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور بلکہ وہ ہمیں آ کے خبردار کر رہا ہے کہ ہم بھی وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں، تو سب سے پہلے ہمارے ایگو سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ایگو کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت شدید غصہ آتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بندے کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے آ کے سمجھا رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ یہی اس وقت فرعون کا قصہ تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ وہی جادوگر جو اس سے پہلے اس کو فالو کر رہے تھے، فرعون کو سچا کہہ رہے تھے، جب وہی جادوگر نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، سچ کو تسلیم کیا،
وہی بات کو جو فرعون اپنے دل میں جانتا تھا کہ حقیقت ہے، وہ جانتا تھا کہ سچ ہے، اور نہ صرف کہ جادوگر نے سب کے سامنے سچ کو تسلیم کیا بلکہ انہوں نے فرعون کو بھی خبردار کیا، یہ اسے برداشت نہ ہوا۔ اسی لیے فرعون نے اس وقت یہ سوچا کہ وہ جادوگر کے ساتھ ظلم کرے گا تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو، اور اسی وجہ سے جادوگر نے فوراً اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کے دل کو مضبوط کرے، ان کو صبر دے تاکہ وہ مسلمان کی حالت میں فوت ہوں اور وہ جنت میں جا سکیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے صرف 10 منٹ پہلے دین کی دعوت قبول کی، اچانک ان کے دل میں اتنا زیادہ ایمان آ گیا کہ وہ فرعون کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دے گا تاکہ وہ واپس کفر کی طرف نہ جائیں۔ اب اس کے بعد قصے میں ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، ان کو بھی سخت قسم کی سزا دے گا۔ بلکہ فرعون کے اس فیصلے سے اس کے منسٹرز بھی بہت حیران تھے، کیونکہ فرعون کے فیصلے میں کوئی لاجک نہیں تھا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے یا ہارون علیہ السلام کو قتل کر دے۔ پہلے فرعون نے جادوگر کو قتل کیا، اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کریں؟ الٹا بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کچھ کہیں، فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو آزاد چھوڑ دیا۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود فرعون نے پھر بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ وہ پورے مصر میں گھوم سکتے ہیں اور دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ دوبارہ آپ یہاں پر وہی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا پلان ہے وہ ہمیشہ پورا ہو کے رہے گا، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آزاد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جو بھی توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا آزاد ہونا بہت ضروری تھا۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے، اللہ جانتے تھے کہ جس کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا۔ اس انسان کا کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد آیت 128 اور 129 میں اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے کیا جذبات تھے۔ ظاہر ہے جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ زیادہ ظلم کرے گا تو وہ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھایا کہ وہ صبر دکھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا کہ پوری زمین اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان قریب جو لوگ مسلمان ہیں جیت ہمیشہ انہی کی ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ بہت جلد ان کو زمین میں قوت اور طاقت ملے گی۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ بنی اسرائیل اپنے امتحانوں کی وجہ سے تھک گئے تھے، وہ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کرتے تھے۔ وہ بلکہ یہ کہنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے آنے سے پہلے بھی ان کی زندگی بہت مشکل تھی، ان کے آنے کے بعد بھی ان کی زندگی بہت مشکل ہے، تو اللہ نے ان کو رسول تو ضرور بھیجا ہے، لیکن رسول بھیجنے سے ان کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئی۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے ان قریب اللہ ان کے دشمن یعنی فرعون کی قوم کو غرق کر دیں اور پھر بنی اسرائیل کو زمین میں قوت اور طاقت دیں، ان کو آزمانے کے لیے کہ اب وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شکایت سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو سمپلی یہ کہہ سکتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ فرعون کی قوم کو غرق کر دے گا اور آپ کو زمین میں قوت اور طاقت دے گا، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو زمین میں قوت اور طاقت دے اور پھر اللہ آپ کو آزمائے کہ آپ کس طریقے سے بیہیو کرو گے۔ یعنی جب وہ لوگ پہلے سے بہت پریشان تھے کہ ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب آپ کو زمین میں قوت اور طاقت ملے تو اس وقت بھی اللہ آپ کو آزمائے کہ اب آپ کس طریقے سے بیہیو کرو گے، کیا آپ فرعون کی طرح بیہیو کرو گے یا آپ سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ان کو امید نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کو خبردار کر رہے تھے کہ آگے جا کے اللہ بنی اسرائیل کو آزادی دے گا، قوت اور طاقت ضرور دے گا، لیکن اس وقت یاد رہے کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ آزادی ملنا، قوت اور طاقت حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ آپ سے راضی صرف تب ہوگا جب آپ اس قوت اور طاقت کو، اس آزادی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کریں گے۔ اگر اس وقت آپ نے وہ قوت اور طاقت، وہ آزادی استعمال کرتے ہوئے فرعون کی طرح بیہیو کیا تو پھر آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہ رہا۔
اس کے بعد ہم قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کی قوم کے ساتھ وہی کیا جو اللہ نے پچھلے قوموں کے ساتھ کیا تھا، یعنی فرعون کی قوم نے بھی کچھ اچھے دن دیکھے، کچھ برے دن دیکھے۔ اللہ نے ان کے اوپر مختلف قسم کی مشکلات اور آزمائش بھیجی تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ قحط، بیماری، خون کی بارش، مینڈر کی بارش، بہت سی چیزیں اللہ نے ان کی قوم پر بھیجی تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اور پھر مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی بھیجتا تھا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، ان کا دل مزید سخت ہو گیا۔ ان کے دل میں اس حد تک غرور آ گیا کہ وہ اپنے مشکل اور آسانی وقت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے قومیں کرتی تھیں۔ یعنی جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جب پچھلے قوموں کے اوپر بھی اچھے دن اور برے دن آتے تھے تو وہ اس وقت یہی بحث کرتے تھے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خاص ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ تو ایک نظام ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ہم نے اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ اسی طرح فرعون کی قوم بھی اپنی مشکل اور آسانی وقت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے وہ صرف موسیٰ کی وجہ سے ہے، یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بتوں کے خلاف ہے، وہ ہمارے بتوں کو ناراض کر ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ ہم غلط ہیں، اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام غلط ہے۔ پھر جب آسانی کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ ہم نے اپنے بتوں کی پوجا کی، ہم نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا، اسی لیے مشکل کے بعد ان بتوں نے ہمیں آسانی دے دی ہے۔ اللہ اب ان کو یہ جواب دے رہے کہ جو بھی ان کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ غرور کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ بار بار ان کی زندگی میں مشکلات بھیج رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور دین کو قبول کر لیں گے تو یہ مشکل وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام مشکل وقت دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کا دل مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے آخر میں طاعون بھیجا، اتنی سخت بیماری جس میں لوگوں کو شدید تکلیف تھی، تب انہوں نے تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ اپنے رب سے یہ کہو کہ اگر وہ طاعون کو ختم کر دیں گے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دین کو بھی قبول کریں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ نے طاعون کو ختم کیا تو وہ واپس اپنے غلط راستے پر چلنا شروع ہو گئے، وہ اپنے وعدے کے خلاف گئے اور آخر کار عذاب کا وقت آ گیا۔ اب اس سبق میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک چھوٹا سا فرعون موجود ہے۔ ہم بھی غرور کی وجہ سے کبھی کبھی جان بوجھ کے غلط کام کرتے ہیں، اور اس وقت ہم برداشت نہیں کرتے اگر کوئی ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کرے، اگر کوئی ہمیں غلط کہے، چاہے ہم دل میں جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم اس وقت برداشت نہیں کرتے، ہم غصہ کرتے ہیں، بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، حالانکہ ہم دل میں جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم غلط ہیں۔ لہٰذا اس سبق میں اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے دل کو ہمیشہ نرم کریں۔ اگر آپ غلط ہیں تو ایگو کو ختم کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، توبہ کریں اور فوراً اپنے آپ کو بدلیں، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ السلام علیکم۔